مجھے کہ رمضان کیسا ہے برس رہی اب نعمت رمضان ایسا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. 18واں روزہ، 18ویں روزے کی نشریات پیارا رمضان ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر میں آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی دوست، مجھے جو سمجھیں، رابعہ انم مجھ ناچیز کو کہتے ہیں. پاکستان بھر میں اس وقت جہاں جہاں ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، چھوٹے بڑے گلی محلوں میں اور بڑے شہروں میں، گاؤں میں، جہاں جہاں ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، آپ تمام ہی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، جیسے جیسے رمضان المبارک کے روزے گزرتے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ وقت جس میں دعائیں تھک کر کے قبول ہو جاتی ہیں، وہ وقت بھی جا رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ رمضان کے بعد ہماری دعائیں نہ قبول ہوں. ظاہر ہے ہمارا ایمان ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ جیک پاٹ ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک لمیٹڈ ٹائم آفر آتی ہے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں. یہ وہ والی آفر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنا حاصل کر سکیں وہ حاصل کر لیجئے. جیک پاٹ ہے، جتنا کچھ اٹھا سکیں اٹھا لیجئے، جتنا کچھ جیت سکیں جیت لیجئے. اور اس جیتنے کے لیے سب سے جو ضروری اقدام کرنا ہے وہ ہے اپنے ہاتھوں کو دعا میں بلند کرنا، اور وہ ہم نہیں کرتے. انفارچونیٹلی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنا سمجھ نہیں آتا، ہم کس طرح مانگیں. ہماری زندگیوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اچھا گھر، اچھی نوکری، نوکری پہ ایک گریڈ پر پہنچ جائیں تو کہتے ہیں بھائی اب مینیجر بن گئے ہیں، سینئر مینیجر بننا ہے. سینئر مینیجر بن جاتے ہیں تو پھر ڈی جی ایم بننا ہے، جنرل مینیجر بننا ہے، اور اس تگودو میں ہی ہم زندگی بھر لگے رہتے ہیں. اپنے باس کو خوش کرنے میں اس کی چاپلوسی کرنے لگتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ جو اپنا کام ختم کر لیتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ ذرا دیر تک بیٹھوں گا تاکہ نظروں میں آ جاؤں کہ کام زیادہ کر رہا ہوں. اور صرف یہ نہیں کہ یہ چاپلوسی میں لوگ کرتے ہیں، بس اس مجبوری میں بھی کرتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو آپ دیر تک بیٹھیں تاکہ باس کو یقین ہو جائے کہ یہ کام بہت اچھا کر رہا ہے. لیکن وہ باس جو آپ کو فائدہ دے رہا ہے وہ ہے سیلری کا فائدہ. وہ آپ کو ایک فکسڈ اماؤنٹ ہر مہینے دے دیتا ہے. بہت ہی کوئی بزنس کر لیا کمپنی نے تو ایک آدھ بونس مل جاتا ہے، جو کہ پاکستان میں بالکل شاذ و نادر ہے. لیکن آپ کو وہ فکس سیلری ملتی ہے چاہے آپ جتنا بھی کام کر لیں، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک آپ سے کمپنی کو فائدہ ہے. جس دن کمپنی کو آپ سے فائدہ ہونا بند ہوا، اس دن وہ کمپنی یا تو بند بھی ہو سکتی ہے، یا صرف باقی کمپنی چلتی رہے گی، لوگوں کی نوکری چلتی رہے گی. اگر آپ کا کام سمجھ نہیں آ رہا تو آپ کی نوکری سے چھٹی ہو سکتی ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ حالات برے ہو جائیں تو اللہ کے آگے مانگنے سے زیادہ ہم لوگوں کے آگے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ سڑکوں پر جتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو گداگری میں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہاتھ پھیلا کر، رو کر، واسطے دے کر آپ سے پیسے مانگتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ جتنے آنسو ہم انسانوں کے آگے بہاتے ہیں، اگر ہم وہ آنسو، ایک آنسو، اگر اس میں سے ایک آنسو دل سے اپنے رب کے آگے بہا دیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کر دے. اور اگر مال نہ عطا کرے تو اس ایک آنسو کے بدلے اتنا اجر دے اس جہان میں کہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے معین بھائی، ہم اس دنیا کو جو ہم جانتے بھی نہیں کہ اگلا لمحہ یہاں گزرے گا یا نہیں. میں اس مومنٹ جو بات کر رہی ہوں، میں ایک سیکنڈ بعد یہاں کھڑے ہونے کے قابل رہوں گی بھی یا ڈھیر ہو جاؤں گی، مجھے تو اندازہ نہیں ہے، نہ آپ سب کو اندازہ ہے. لیکن ہم نے اس سے اپنی حیات کا، اپنی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ بنا لیا ہے. کیسا گھر بنانا ہے، کہاں پر گھر بنانا ہے، کون سی گاڑیاں خریدنی ہیں، کس عیش کے ساتھ رہنا ہے. ہم آپس میں چپکلش میں پڑ جاتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے جو کہ دنیاوی چیزیں ہیں. لیکن ان دنیاوی چیزوں کے لیے بھی، جس کا حق ہے آپ کو کہ آپ سوچیں، دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن ہم مانگتے یا لڑتے انسانوں سے ہی ہیں. ہم اللہ کے آگے دعا مانگنے کا طریقہ کار سمجھتے ہی نہیں ہیں. اب جو روزے کی حالت ہوتی ہے اس میں دعائیں کیوں قبول ہوتی ہیں؟ دعائیں اس لیے قبول ہوتی ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی ہے روزہ اور دعا کی قبولیت. دونوں کا کنیکشن زیادہ اس لیے ہے
کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں آپ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں اللہ کے لیے. پھر آپ نماز قائم کرتے ہیں, آپ وضو میں رہتے ہیں, آپ کیونکہ دن بھر اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو لباس کی پاکی, دل کی پاکی, ڈیٹاکس ہو چکے ہوتے ہیں, تو پھر دعائیں کیسے نہ قبول ہوں. اور یہ وہ وقت ہے جس میں جتنا زیادہ ہو سکے یہ عشرہ اور پھر آخری عشرہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ملنے والا ہے. تو اس میں جتنا ہو سکے اپنے حق میں دعا کریں, اور آپ یقین جانیے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی, وہ جائز دعائیں ہیں, تو آپ ایک کام کر کے دیکھیے. وہ کام صرف یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ اوروں کے لیے بھی مانگنا شروع ہو جائیے. یعنی آپ اپنے لیے کچھ مانگ رہے ہیں تو آپ اپنے دوست کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے والدین کے لیے, کسی اور کے لیے بھی مانگنا شروع ہو جائیں دل سے. تو آپ دیکھیں کہ ان کا بھی بھلا ہوگا اور ساتھ میں آپ کا بھی بھلا ہوگا. اور پھر دعاؤں کے بڑے طریقے ہیں. آپ اللہ کے محبوب کا واسطہ دیجئے اللہ کو, آپ ان کا نام لیجئے اور ان پر درود بھیج کر آپ اللہ سے مانگیے, تو پھر دیکھیے کیسے دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج انشاءاللہ اسی معاملے پر گفتگو کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. اور آج ہماری جو ظاہر ہے پاکستان جب بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح اور بانیان پاکستان کی جو اصل سوچ تھی وہ یہ کہ یہاں جتنی قومیتیں رہیں, جتنے مذہب رہیں, وہ تمام مذاہب اپنے مذاہب کو, اپنے تہواروں کو آزادی سے منا سکے, کوئی روک ٹوک نہ ہو. تو آج جو ہماری کرسچن مسیحی برادری ہے وہ ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے, تو جو لوگ مناتے ہیں یہ تہوار انہیں مبارک ہو.